بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی بڑی جیت، اقوام متحدہ نے 15 مارچ اسلامو فوبیا کا عالمی دن قرار دے دیا۔ روس کا تاجکستان میں بھی فوجی مشقوں کا آغاز، مشقیں امریکہ اور مغرب کے لیے واضح پیغام ہیں۔ روس کا امریکی صدر سمیت اہم عہدیداروں پر پابندیوں کا اعلان۔ لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہوگا، یوکرینی صدر۔ انتخابات میں مودی کی جیت میں فیس بک کا کردار بے نقاب۔ کمر توڑ مہنگائی، سری لنکا میں مظاہرین نے صدارتی دفتر پر دعویٰ بول دیا۔ اسرائیل پر اب تک کا سب سے بڑا سائبر حملہ۔ روسی صدر پوٹن، عالمی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، برطانیہ۔ روسی حملہ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ہے، مہنگائی بڑھے گی، IMF۔ سابق صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق کی قبر کی بے حرمتی۔ سدھو کا سیاسی مستقبل خطرے میں، سونیا گاندھی نے سدھو سے استعفیٰ طلب کر لیا۔ ہمارے نمبرز پورے ہیں، اپوزیشن کو بدترین شکست دیں گے، وزیر اعظم عمران خان۔ آج کی سب سے بڑی خبر، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے 15 مارچ کو اسلامو فوبیا کے خلاف عالمی دن قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے اقوام متحدہ میں پیش کردہ قرارداد منظور کی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ میں اسلامو فوبیا کے خلاف قرارداد منظور ہونے پر امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامو فوبیا کے خلاف ہماری آواز سنی گئی۔ اسلامو فوبیا سے متعلق OIC کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد پاکستان نے پیش کی اور اقوام متحدہ نے پاکستان کی جانب سے متعارف کروائی گئی قرارداد منظور کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اقوام متحدہ نے بالآخر دنیا کو درپیش سنگین چیلنج کو تسلیم کر لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز تقاریر اور امتیازی سلوک کو کم کرنا ہوگا۔ اسلامو فوبیا پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان تسلسل کے ساتھ اسلامو فوبیا کے خلاف اقوام متحدہ سمیت دیگر اہم مقامات پر آواز بلند کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے متعدد مرتبہ عالمی فورم پر اسلامو فوبیا کے مضر اثرات سے بھی دنیا کو آگاہ کیا ہے۔ روس نے تاجکستان میں بھی قائم فوجی اڈے پر مشقوں کا آغاز کر دیا ہے۔ مشقوں میں 1000 سے زائد فوجی اور ہیلی کاپٹر سمیت 300 کے قریب فوجی گاڑیاں شامل ہیں۔ فوجی مشقیں 3 مراحل میں مشتمل ہوں گی۔ دوستو، یاد رہے کہ تاجکستان کے شہروں دوشنبہ اور بہتار میں موجود روسی فوجی بیسوں پر 7000 سے زائد روسی فوجی موجود ہیں۔ یہ فوجی اڈے دونوں ملکوں کے درمیان طے شدہ سمجھوتے کی روح سے 2042 تک موجود رہیں گے۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ روس کی ان حالات میں فوجی مشقیں امریکہ اور مغرب کے لیے واضح پیغام ہیں۔ حالیہ روس یوکرین کے مابین جاری کشیدگی کے تناظر میں ان مشقوں کی اہمیت اور بھی بڑھتی ہے۔ روس میں امریکی پابندیوں کے جواب میں امریکی صدر اور 1 درجن دیگر اعلیٰ افسران پر روس میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جس کا اطلاق سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن اور سیکرٹری دفاع لائٹ آسٹن بھی ہوتا ہے۔ یوکرین میں روس کی فوجی مداخلت کے جواب میں امریکہ نے روسی صدر پوٹن اور وزیر خارجہ سرگئی پر پابندیاں عائد کرنے کے ساتھ ساتھ ایسی پابندیاں بھی عائد کی جنہوں نے روس کو بڑی حد تک مالی طور پر باقی دنیا سے کاٹ دیا ہے۔ روس نے اپنی سٹاپ لسٹ میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مارک ملی اور وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی کو بھی شامل کیا ہے۔ عالمی پابندیوں کا سامنا کرنے والے روسی حکام نے کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سمیت دیگر اعلیٰ حکومتی عہدیداران پر جوابی پابندیاں عائد کی ہیں۔ روس میں داخلے پر پابندی عائد کی ہے اور موجودہ اثاثے بھی منجمد کر دیے گئے ہیں۔
یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ لوگوں کو تسلیم کرنا چاہیے کہ یوکرین نیٹو میں شامل نہیں ہوگا۔ صدر نے کہا کہ ان کے ملک کو یہ قبول کرنا چاہیے کہ وہ امریکہ کی قیادت میں نیٹو فوجی اتحاد کا رکن نہیں بنے گا۔ انہوں نے فوجی حکام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک اہم روسی تشویش ہے جو اس نے اپنے حملے کو جواز فراہم کرنے کے لیے استعمال کی ہے۔ یوکرین نیٹو کا رکن نہیں ہے اور ہم یہ بات سمجھتے ہیں۔ ہم نے برسوں سے سنا ہے کہ دروازے کھلے تھے، لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک سچائی ہے اور اسے تسلیم کیا جانا چاہیے۔ دوستو، یاد رہے کہ روس یوکرین تنازع کا مین پوائنٹ یہی ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم فیس بک نے بھارت میں ہونے والے حالیہ ریاستی انتخابات میں بھی مودی کی جماعت بی جے پی کی کامیابی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مقامی کمپنی دی رپورٹر کلیکٹیو نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں ہونے والے ریاستی الیکشن میں فیس بک تمام جماعتوں کی نسبت مودی کی جماعت بی جے پی کو سب سے سستے اشتہارات دیتا رہا ہے۔ گزشتہ 22 ماہ کے دوران بھارت میں ہونے والے 10 انتخابات کے دوران فیس بک پر اشتہارات کے ڈیٹا کا جائزہ لیا گیا، جس میں 10 میں سے 9 الیکشن کے دوران بی جے پی کو سب سے کم ریٹ پر اشتہارات دینے کا انکشاف ہوا ہے۔ فیس بک نے بی جے پی کے امیدواروں کے اشتہارات 10 لاکھ بار دکھانے کے 41,844 روپے چارج کیے، جبکہ کانگریس اور دیگر حزب مخالف کی جماعتوں سے کئی گنا زیادہ قیمت لی۔ آج اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر سونیا گاندھی نے اپنی تقریر میں فیس بک کے اس دوہرے معیار کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سیاست کو سیاست رہنے دیا جائے اور حکومت دیگر ہتھ کنڈوں کی بجائے پرفارمنس سے الیکشن جیتے۔ سری لنکا میں پیٹرول اور اشیائے ضروریہ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے پر مظاہرین نے صدارتی دفتر پر دعویٰ بول دیا اور توڑ پھوڑ کی۔ سری لنکا میں مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اشیائے ضروریہ کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے اور مہنگا پیٹرول بھی نایاب ہو گیا ہے۔ پیٹرول اسٹیشن پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں۔ ملک بھر میں جاری مظاہروں کا سلسلہ صدر کے دفتر تک جا پہنچا۔ مظاہرین نے صدارتی دفتر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور سیکیورٹی اہلکاروں کے روکنے پر ہنگامہ آرائی کی۔ مظاہرین نے صدر دفتر کے دروازے پر توڑ پھوڑ کی اور ٹائر نظر آتش کر دیے۔ لوگوں نے صدر سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا ہے۔ سری لنکا نے معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے آئی ایم ایف سے بھی مدد مانگی ہے۔ آئی ایم ایف کے نمائندوں کی آمد کے بعد مظاہرین نے دارالحکومت کولمبو کی تمام بڑی سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا۔ اسرائیل میں سب سے بڑے سائبر حملے میں وزیر اعظم آفس سمیت متعدد سرکاری ویب سائٹس بند ہو گئی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس، وزارت داخلہ، وزارت صحت، انصاف اور بہبود کی وزارتوں سمیت متعدد ویب سائٹس ڈاؤن ہو گئیں، جنہیں بحال کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کیا گیا۔ یہ اسرائیل کے خلاف ہونے والا اب تک کا سب سے بڑا سائبر حملہ تھا۔ اس کے پیچھے ریاستی عناصر یا کسی بڑی آرگنائزیشن کا ہاتھ ہے۔ یہ حملے پیر کی شام کیے گئے، جس کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ دوسری طرف او آئی سی نے اسرائیلی قابض افواج کے ہاتھوں 3 فلسطینیوں کو پھانسی دینے کی مذمت کی ہے۔ یہ نیا سلسلہ فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیلی جرائم اور جارحیت میں خطرناک اضافے کی عکاسی کرتا ہے۔ او آئی سی نے اسرائیل کو اس خطرناک اضافے کے نتیجے میں مکمل طور پر ذمہ دار قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی عوام کو درکار بین الاقوامی تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرے۔ برطانیہ نے روسی صدر پیوٹن کو عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ برطانوی خارجہ سیکرٹری نے وزیر اعظم بورس جانسن کے خلیج کے دورے کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ برطانیہ روس کے لیے تیل اور گیس کے متبادل ذرائع کی طرف دیکھ رہا ہے۔ خارجہ سیکرٹری نے کہا کہ پیوٹن نے یوکرین پر حملے میں یورپی سیکیورٹی کو توڑا اور خوفناک طاقت کا استعمال کیا۔ صدر پیوٹن جس طریقے سے اپنی جنگی مشن کو فنڈز فراہم کرتے ہیں وہ تیل اور گیس کی آمدنی کے ذریعے ہیں۔ یقیناً میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم سعودی عرب
یا متحدہ عرب امارات کی ہر ایک پالیسی سے متفق ہیں، لیکن ان سے عالمی سلامتی کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ہمیں دوسرے ممالک کو بھی برطانیہ کے دائرۂ اثر میں لانے اور روس سے دور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں پیوٹن کو ہر قیمت پر روکنا ہوگا، وہ حقیقی خطرہ ہے جس کا دنیا کو سامنا ہے۔ میں مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں نہیں کر سکتی، لیکن جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیوٹن کے منصوبوں کے مطابق نہیں چل رہے۔ پیوٹن پیش رفت نہیں کر رہے ہیں جس کی امید تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ زیادہ سے زیادہ انتہائی ٹیکنیکوں اور ہتھیاروں کا سہارا لے رہے ہیں، اور یہ انتہائی خطرناک ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے IMF نے خبردار کیا ہے کہ روس یوکرین کی جنگ دنیا کی معیشت اور سیاست کو ادھیڑ کر رکھ دے گی۔ روس کے حملے کے اثرات دنیا کی معیشت پر ترقی کی رفتار میں کمی، مہنگائی میں اضافے کی شکل میں سامنے آنے کے ساتھ ساتھ عالمی معیشت کو لمبے عرصے کے لیے ایک نئے سانچے میں ڈھال دے گی۔ پناہ گزینوں کی لہر اور دوسرے انسانی مسائل کے علاوہ اس جنگ سے افراط زر بڑھے گی، خوراک اور توانائی کی اشیاء مہنگی ہوں گی اور کاروبار بری طرح متاثر ہوں گے۔ سرمایہ کاروں میں غیر یقینی بڑھے گی، جس سے اثاثوں کی قیمتیں گر جائیں گی، مالی حالات تنگی کی طرف جائیں گے اور ابھرتی ہوئی مارکیٹ سے سرمایہ کا اخراج ہوگا۔ تصادم عالمی معیشت کے لیے ایک زوردار دھچکا ہے۔ ادارے کا کہنا ہے کہ تجارت، سیاحت اور دیگر معاشی میدان رکھنے والے ممالک بڑھتے ہوئے دباؤ کو محسوس کریں گے۔ IMF نے یوکرین اور روس میں شدید کساد گزاری کی پیشگوئی کرتے ہوئے کہا کہ یورپ کو گیس کی کمی کا سامنا ہوگا، جبکہ چین کی سپلائی میں رکاوٹیں پڑیں گی۔ مشرقی یورپ، جہاں یوکرین سے نقل مکانی کرنے والے 30 لاکھ افراد پہنچے ہیں، اس کے نتیجے میں وہاں مالیاتی اخراجات بڑھیں گے۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین کے ہتھیار ڈالنے تک جنگ جاری رہے گی، جبکہ یوکرین نے دنیا سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روسی حملہ رکوانے کے لیے ہماری مدد کرے اور فوراً کرے۔ سابق صدر اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق کی قبر پر نعرے بازی کرنے والے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ سابق چیف آف آرمی اسٹاف اور صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق کی قبر کی بے حرمتی کرنے والے پیپلز پارٹی کے کارکنوں پر بھی مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء نے کہا ہے کہ دشمنی نفرت زندوں کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، قبروں کی توہین کسی صورت جائز نہیں ہے۔ بلاول بھٹو پیپلز پارٹی کے ان کارکنوں کے جنرل ضیاء الحق کی قبر پر اس طرح کی حرکت کی مذمت کریں، نہیں تو بے نظیر اور بھٹو کی قبریں بھی زیادہ دور نہیں ہیں۔ پیپلز پارٹی کارکنان کی اس حرکت کی وجہ سے جنرل ضیاء الحق شہید کے چاہنے والوں میں سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ تھانہ مارگلہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ضابطے کی کارروائی شروع کر دی ہے۔ بھارت کے سابق کرکٹر اور موجودہ سیاستدان نوجوت سنگھ سدھو کا سیاسی مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے۔ بھارت کی قومی ٹیم میں بحیثیت اوپنر کامیابی کے جھنڈے گاڑنے والے نوجوت سنگھ سدھو کئی برسوں سے سیاسی میدان میں بھی کافی مقبول رہے ہیں۔ نوجوت سنگھ سدھو کئی برسوں تک بھارتی ریاست پنجاب میں بحیثیت وزیر فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کانگریس پارٹی کے ریاستی صدر بھی رہے ہیں۔ تاہم پنجاب میں حالیہ ریاستی انتخابات میں کانگریس کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کے بعد پارٹی کی مرکزی صدر سونیا گاندھی نے سدھو سے استعفیٰ طلب کر لیا ہے۔ دوسری جانب نوجوت سنگھ سدھو نے ریاستی انتخابات میں بدترین شکست کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس کے بعد پارٹی میں اختلافات شدید ہو گئے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ نوجوت سنگھ سدھو وزیر اعظم عمران خان کے اچھے دوست بھی ہیں۔ عمران خان نے اپنی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے انہیں خصوصی دعوت دی تھی۔ نوجوت سنگھ سدھو جو بعد ازاں کرتارپور کوریڈور کے افتتاح کے موقع پر بھی خصوصی طور پر مدعو کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں، تحریک عدم اعتماد میں اپوزیشن کو شکست دیں گے۔ اتحادیوں سے روابط اور حالیہ بیانات پر گفتگو ہوئی اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ دوسری طرف عمران خان کو یہاں تک پہنچانے والے اور خالی خولی بڑکے مارنے والے دو وزراء اسد عمر اور فواد چودھری کا کہنا ہے
ان کو ایسے بند کریں گے جیسے کبوتر پنجرے میں بند ہوتا ہے۔ گزشتہ 2 ہفتے سے وزیر اعظم عمران خان کا گراف بڑھ رہا ہے۔ عوام وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے۔ اب تو سروے کے نتیجے میں بھی یہ آ گیا ہے۔ ڈی چوک پر تحریک انصاف کا تاریخی جلسہ ہوگا۔ جلسہ پہلے تحریک انصاف نے اناؤنس کیا تھا۔ سیاست کمزور دل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اپوزیشن نے خچروں گدوں کا مینا بازار سندھ میں لگایا ہوا ہے۔ جوید لطیف نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ مدرسے کے بچے قیدی ہیں، مدرسے کے بچوں سے لانگ مارچ نہیں ہوتے۔ اپوزیشن والے مرد بنیں اور عمران خان جیسے جلسے کر کے دکھائیں۔ فضل الرحمان سے کہتے ہیں کہ ایک بھی جلسہ ایسا کر کے دکھائیں۔ اپوزیشن کی سیاست کے آخری دن ہیں، ان کو ایسے بند کر دیا جائے گا جیسے کبوتر پنجرے میں بند۔ چائنا کا کہنا ہے کہ یوکرین میں جاری تمام تر افراتفری کی ذمہ داری امریکہ اور اس کے حلیفوں پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ امریکہ نے ہی یوکرین اور روس کے درمیان کشیدگی کو بڑھا کر خطے میں جنگ کی آگ بھڑکائی ہے۔ دراصل یوکرین کو ہلاکت خیز جنگ کا سامنا صرف اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ اس کی قیادت نے 2 دہائی پہلے بلا سوچے سمجھے مغربی ممالک خاص طور پر امریکہ کی یقین دہانیوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیا تھا۔ اب امریکی پالیسیوں کو دل و جان سے اختیار کرنے کا حتمی نتیجہ برآمد ہو رہا ہے کہ یوکرین روس کے خلاف جنگ میں شکست کے دہانے پر کھڑا ہوا ہے، اور امریکہ سمیت کوئی بھی مغربی ملک یوکرینی عوام کی مدد کا اپنا برسوں پرانا وعدہ پورا نہیں کر رہا۔ دوستو، سینئر تجزیہ کار راؤ اقبال کہتے ہیں کہ یوکرین پہلے روس کا ہی حصہ تھا۔ یوکرین 1919 میں روس میں شامل ہوا تھا اور پھر 1991 میں روس سے الگ ہو گیا تھا۔ یوکرین روس سے علیحدگی کے وقت ایک ایٹمی طاقت تھا۔ امریکہ اور مغربی ممالک کے نیٹو اتحاد نے یوکرین سے اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کی درخواست کی، اور اس وقت کی یوکرینی قیادت کو اس بات کی یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ اگر یوکرین نے اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر دیتا ہے تو نیٹو اتحاد میں شامل تمام مغربی اور یورپی ممالک ہر مشکل موقع یا کسی دشمن ملک کی جارحیت کے وقت یوکرین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی جب بھی کسی ملک نے یوکرین پر جنگ مسلط کی تو تمام نیٹو ممالک مل کر یوکرین کا ساتھ دیں گے اور یوکرینی افواج کے شانہ بشانہ اس کے دشمن سے جنگ لڑیں گے۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ یہ عین وہی زمانہ تھا جب امریکہ اور مغربی ممالک کی جانب سے پاکستان کو بھی اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کرنے کے لیے معاشی ترغیبات کے ساتھ ساتھ سخت نتائج بھگتنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، لیکن پاکستان نے امریکہ اور مغربی ممالک کی بات سننے اور ماننے سے صاف انکار کر دیا تھا اور تمام تر عالمی پابندیوں کے باوجود اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھا۔ مگر پاکستان کے برعکس یوکرین نے ایک ایٹمی قوت ملک ہونے کے باوجود امریکہ اور اس کے حلیفوں کی یقین دہانیوں میں آ کر اپنا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر رول بیک کرنے کی حامی بھر لی، اور یوکرینی عوام نے بھی مغربی اقوام کی جانب سے پیش کردہ پرکشش ترغیبات کو قبول کر کے اپنا ایٹمی پروگرام ختم کرنے کے فیصلے پر مسرت کا اظہار کیا تھا۔ یوکرین نے اگرچہ دوستو اپنا ایٹمی پروگرام رول بیک کر کے امریکہ اور نیٹو اتحاد کے ساتھ کیا گیا وعدہ نبھا دیا تھا، مگر جواب میں یوکرینی عوام کے ساتھ کیے گئے عہد کبھی بھی نبھائے نہ جا سکے۔ المیہ تو یہ رہا کہ 9/11 کے واقعہ کے بعد دنیا کے ہر چھوٹے بڑے اور غیر اہم ملک کو بھی نیٹو اتحاد میں شامل کر لیا گیا۔ آج یوکرین کے بعد دفاعی تجزیہ کار عالمی ذرائع ابلاغ پر یہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ اگر یوکرین بھی ایٹمی طاقت ہوتا تو کیا روس اس پر یلغار کر سکتا تھا، اور پھر خود ہی جذباتی انداز میں جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ یقیناً ہرگز نہیں۔ دوستو، کسی نے خوب کہا ہے کہ اپنی جنگ خود لڑنا پڑتی ہے اور کوئی دوسرا آپ کی جنگ کبھی نہیں لڑتا۔ اس لیے یوکرین کے صدر کا امریکہ اور مغربی ممالک کو مخاطب کرتے ہوئے یہ شکوہ کرنا بالکل بجا ہے کہ دنیا نے یوکرین کو روس کے سامنے بالکل تنہا اور بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔
اور سونے پہ سہاگا یہ کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا وائٹ ہاؤس میں عالمی ذرائع کے سامنے یہ اعلان کرنا کہ امریکہ کسی بھی صورت یوکرین میں امریکی افواج کو نہیں اتارے گا۔ اگرچہ امریکہ اور بعض یورپی ممالک نے روس پر سخت معاشی پابندیاں عائد کرنے کا اعلان کیا ہے، مگر کیا یہ پابندیاں در بدر ہونے والے لاکھوں یوکرینی عوام کے دکھ کا مداوع کر سکیں گی؟ یقیناً یہ پابندیاں یوکرینی عوام کی آزادی کو واپس نہیں دلا سکتی۔ غالب امکان یہی ہے کہ جیسے ہی تھوڑا وقت گزرے گا، امریکہ اور مغربی ممالک اپنے فوائد کے لیے جلد ہی روس پر سے معاشی پابندیاں ہٹانے میں لمحہ بھر بھی تاخیر نہیں کریں گے، کیونکہ دوستو امریکہ اپنے سیاسی اور معاشی مفادات کے حصول کے لیے کسی ملک پر پابندیاں لگانے اور ہٹانے کا کھیل ماضی میں بھی بے شمار بار کھیل چکا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یوکرین ہی نہیں، دنیا کا کوئی بھی ملک امریکہ کی طرف سے روس پر عائد ہونے والی پابندیوں کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ بیشتر مغربی تجزیہ کار یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ روس کا اصل حمایتی چائنا ہے اور یہ سارا مسئلہ چائنا نے ہی کھڑا کیا ہے۔ جب چائنا نے تائیوان کی طرف سے پیش قدمی کی تو امریکہ سمیت اکثر ممالک نے تائیوان کی حمایت کی اور چائنا کی مذمت کی تھی۔ اب یہ مغربی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ ایسے میں چائنا نے امریکہ اور روس کو اب آمنے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ تائیوان کا مسئلہ پس منظر میں چلا گیا اور یوکرین سامنے آ گیا، جبکہ تائیوان کا بری بحری محاصرہ جاری ہے۔ رہی پاکستان کی بات تو یوکرین پر حملے والے دن وزیر اعظم عمران خان کی روس کی موجودگی سے دنیا بھر کو پیغام مل گیا کہ پاکستان اس تنازع میں کس ملک کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان جو خالصتاً دو طرفہ تعلقات کی بنیاد پر روس کے اتنے قریب آ چکا ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کا وزیر اعظم عین اس لمحے روس میں تھا جب روسی صدر پیوٹن اپنی افواج کو یوکرین میں لشکر کشی کے احکامات جاری کر رہے تھے، جس کی وجہ سے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ روس سے غیر معمولی فوائد حاصل ہوئے ہیں۔ لیکن دوستو یاد رہے کہ پاکستان کو حاصل ہونے والے فائدے اور نقصانات زیادہ تر انحصار یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے حتمی نتائج پر ہوگا۔ اگر اس جنگ میں روس ایک فاتح کے طور پر نمودار ہوتا ہے تو پاکستان کو روس کی جانب سے غیر معمولی سیاسی، سفارتی اور دفاعی فوائد حاصل ہونا ایک یقینی امر ہوگا، کیونکہ نازک ترین حالات میں جب دنیا کا کوئی بھی ملک کھل کر روس کی علانیہ حمایت کرنے سے قاصر نظر آ رہا تھا، ایسے مشکل وقت میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے روسی صدر پیوٹن کے شانہ بے شانہ کھڑے ہونے کا سفارتی احسان روس کی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش اور یادگار واقعہ بن کر ہمیشہ زندہ جاوید رہے گا۔ لیکن اگر جنگ کا نتیجہ مختلف بھی برآمد ہوتا ہے تب بھی پاکستان زیادہ خسارہ اور نقصان میں اس لیے نہیں رہے گا کہ چائنا جیسی بڑی معاشی طاقت پاکستان کی پشت پر موجود ہے۔ دوسری طرف روس کی فوجی طاقت کے سامنے یوکرین کی فوجی قوت بہت کمزور ہے۔ 4 کروڑ 40 لاکھ آبادی والے ملک یوکرین کی کل فوجی نفری 2.5 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں روس کی عسکری طاقت 6 گنا زیادہ، اور روس نے 3 اطراف سے حملہ کر کے جہاں یوکرین کے فوجی اڈوں اور تنصیبات کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے، وہیں یوکرین کا راستہ ساری دنیا سے کاٹ دیا ہے۔ یعنی دوستو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یوکرین اپنی شکست کو چند روز تک ٹال تو ضرور سکتا ہے، مگر یہ جنگ بہرحال جیت نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہو کہ آنے والے برسوں میں آپ اپنے کمپیوٹر پر ایسے افراد سے بھی گفتگو کر سکیں گے جنہیں اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہوں۔ مائکروسافٹ کا نیا سافٹ ویئر اسی خیال کو حقیقت میں بدلنے کی جانب ایک قدم ہے۔ مائکروسافٹ کارپوریشن نے گزشتہ ماہ دسمبر 2020 میں ایک ایسا سافٹ ویئر پیٹنٹ کرانے کی درخواست دی ہے جو کسی بھی چیٹ بوٹ کو زندہ یا مردہ انسانوں کے انداز میں تحریری تبادلہ خیال کرنے کے قابل بنائے گا۔
دوستو یاد رہے کہ چیٹ بوٹ ایسے خودکار سافٹ ویئر ہوتے ہیں جو خودکار طور پر چیٹنگ کرتے ہیں، مثلا کسی کمپنی کا چیٹ بوٹ جو صارفین کے تحریری سوالوں کے خودکار انداز میں جواب دیتا ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ مائکروسافٹ انہی چیٹ بوٹس کو مصنوعی ذہانت کے ذریعے مزید ترقی دے کر زیادہ حقیقی اور زیادہ انسان نما بنانے کی خواہش رکھتا ہے۔ مائکروسافٹ کا نیا چیٹ بوٹ کسی شخص کی سوشل میڈیا پوسٹ، تبصروں، تحریروں، ویڈیوز اور اسی طرح کا دیگر مواد استعمال کرتے ہوئے پہلے اس کی شخصیت سے واقف ہوگا اور پھر خودکار انداز میں اس کی ہو بہو نقل کرتے ہوئے دوسروں سے چیٹنگ بھی کرے گا۔ ممکن ہے کہ یہ چیٹ بوٹ کسی شخص کا روپ دھار لے، وہ اس دنیا میں نہ رہا ہو بلکہ صرف اس کی سوشل میڈیا باقیات ہی انٹرنیٹ پر رہ گئی ہوں۔ ورزش سے پورے جسم کی رگوں کی لچک بڑھتی ہے اور اس میں بلڈ پریشر کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اب ماہرین کا اصرار ہے کہ بلڈ پریشر معمول پر رکھنے کے لیے بدن میں کھچاؤ کی ورزش بسا اوقات جاگنگ اور واکنگ سے بھی مؤثر ثابت ہو سکتی ہے۔ اب ان کا مشورہ ہے کہ جاگنگ اور واکنگ کو جاری رکھیں اور ساتھ میں کچھ وقت بدن میں کھچاؤ کی ورزش کے لیے بھی نکالیں، جیسے یوگا کی طرح مختلف انداز میں اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق کینیڈا کی یونیورسٹی آف سسکوچن میں انسانی حرکات کے ماہر فل چائدی بیک نے کی ہے۔ ان کے مطابق بدن کو پھیلانے اور کھینچنے سے جسم کے مختلف حصوں میں چھوٹی بڑی رگیں بھی کھینچتی ہیں۔ اس عمل سے رگیں اور نسیں مزید لچکدار ہو جاتی ہیں، جن میں خون کا بہاؤ بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس کا اثر بلڈ پریشر میں کمی کی صورت میں برآمد ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اوسطاً 60 برس کے مرد و خواتین کو شامل کر کے 2 گروہوں میں بانٹا گیا، جنہیں اس مقصد سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ ایک گروہ کو ہفتے میں 5 مرتبہ 30 منٹ تک جسمانی کھچاؤ والی ورزشیں کروائی گئیں، جبکہ دوسرے گروہ کو صرف چہل قدمی کرنے کو کہا گیا۔ اس دوران مختلف مواقعوں پر شرکاء کے بلڈ پریشر کو ناپا گیا تو معلوم ہوا کہ جسمانی کھچاؤ سے بہت فائدہ ہوا ہے اور واکنگ کے مقابلے میں یہ قدرے بہتر ثابت ہوا۔ بوڑھے افراد گھریلو کاموں میں مشغول رہ کر اپنی دماغ اور جسم کو تندرست رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں تو انہیں گھریلو کام کاج کرنے دیں، کیونکہ اس سے ان کی دماغی صحت بہتر رہ سکتی ہے۔ ایک حالیہ مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ اگر بزرگ افراد اپنے گھریلو کاموں کو دل جمی سے انجام دیں تو ان کا دماغی حجم بڑھاپے کے باوجود برقرار رہ سکتا ہے، اور یہی دماغی صحت یادداشت اور ذہنی افعال کی وجہ بھی ہوتا ہے۔ عام طور پر بیٹیاں اپنے بزرگ ماں باپ، دادا دادی یا نانا نانی وغیرہ کو کسی کام میں ہاتھ نہیں لگانے دیتی، انہیں آرام کرنے کا مشورہ یا فورس کرتی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ بزرگوں کو گھریلو کام کاج کرنے دیں۔ سائنسدان پہلے سے ہی جانتے ہیں کہ ورزش سے دماغ پر مثبت اثرات ہوتے ہیں، لیکن ان کی تحقیق نے پہلی مرتبہ یہ ثابت کیا ہے کہ گھریلو امور کی انجام دہی کے دماغ پر بہت گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ غیر اہم گھریلو سرگرمیاں بھی بوڑھے خواتین اور حضرات میں ڈیمنشیا اور دماغی امراض روکنے کے طریقے کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہیں۔ BMC جرنل میں شائع اس رپورٹ میں 66 ایسے بوڑھے افراد کو شامل کیا گیا جو دماغی طور پر تندرست تھے۔ انہیں 3 مرتبہ ہاسپٹل بلایا گیا، جہاں ان کی صحت، دماغی تصویر کشی اور ان کی ذہنی صلاحیت کو نوٹ کیا گیا۔ اس دوران تمام شرکاء سے گھریلو امور کے بارے میں بھی پوچھا گیا، جن میں باغبانی، سودا سلف لانا، مرمت اور بچوں کی نگرانی وغیرہ شامل تھی۔ ان میں سے جنہوں نے ان چیزوں میں زیادہ وقت گزارا، ان کے دماغ کا حجم دیگر کے مقابلے میں زیادہ تھا اور تندرست اور توانا بھی۔ اسی طرح دماغ کے ایک اہم گوشے ہپو کیمپس میں بہتر سرگرمی نوٹ کی گئی، جو یادداشت اور سیکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے بعد ماہرین کا خیال ہے کہ بوڑھے افراد اپنی دماغی صحت کے لیے گھریلو امور میں اپنا اہم کردار ادا کریں، کیونکہ یہ ان کے دماغ کے لیے اور جسم کے لیے بہت مفید عمل ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔